الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بس اب ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ویسے اس کی ضرورت ہوگی؟ آن لائن لائیو ہو چکا. اچھا تو شروع کریں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. اس وقت کا جو ہمارا موضوع ہے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار. یہ در حقیقت مولانا امین حسن اصلاحی مرحوم ان کی ایک بہت ہی معرکۃ الاراء کتاب ہے. تو یہ اس کتاب کا عنوان ہے. اس کے جو پہلے 2 چیپٹر ہیں اس میں انہوں نے مروجہ طریقے تبلیغ کی غلطیاں بیان کی ہیں. پہلے چیپٹر میں اس کی جو علمی غلطیاں ہیں اور دوسرے چیپٹر میں جو اس کی عملی غلطیاں ہیں. اس وقت ہم اس پر بات نہیں کر رہے. صرف اتنی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ جب ہم تبلیغ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو عام طور پر لوگوں کا ذہن تبلیغی جماعت کی طرف چلا جاتا ہے. لہٰذا جب میں نے علمی اور عملی غلطیوں کا نام ذکر کیا تو شاید بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آئے کہ اس سے مراد تبلیغی جماعت کی علمی غلطیاں اور تبلیغی جماعت کی عملی غلطیاں ہیں. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ در حقیقت اس وقت جو مروج ہو چکا ہوا تھا، یعنی یہ تو تبلیغی جماعت تو کہیں 1928 کے قریب بنی ہے اور یہ جو کتاب ہے یہ 1951-52 کے قریب لکھی گئی ہے. تو اس سے پہلے جو تبلیغ تھی دنیا میں، تبلیغی جماعت سے بھی پہلے تبلیغ تو ہوتی تھی. تو وہ کس چیز کو تبلیغ کہا جاتا تھا؟ تو عام طور پہ جو مناظرے وغیرہ ہوتے تھے اس کو تبلیغ کہتے تھے. یا جیسے ہمارے ہاں تقریریں ہوتی ہیں اور تقریر کرنے کے آخر میں وما علینا الا البلاغ کہا جاتا ہے، یعنی میرے ذمہ سوائے تبلیغ کرنے کے اور کوئی نہیں ہے. تو گویا وہ تقریر کرنے والا بھی سمجھتا ہے کہ میں نے تبلیغ کی ہے. تو یہ اس طرح کے جو معاشرے میں تصورات پائے جاتے تھے ان کی غلطیاں ان 2 چیپٹرز میں مولانا امین حسن اصلاحی نے بیان کی ہیں. یہ خاص تبلیغی جماعت کو سامنے رکھ کر بات نہیں ہے، اوورآل امت مسلمہ میں جو غلطیاں کی جاتی تھی اس زمن میں تو ان کو بیان کیا. اس کے بعد اگلے چیپٹر میں انہوں نے یہ علت بیان کی ہے کہ تبلیغ کس لیے کی جاتی ہے، تبلیغ کا مقصد کیا ہے، تبلیغ کیوں کی جاتی ہے، اس کے پیچھے جذبہ محرکہ کیا ہے، دوسرے کو ہرانا مقصود ہے یا کوئی اور کام مقصود ہے. تو اس میں انہوں نے جو حقیقت کھولی ہے وہ یہ، اگر اس کو میں اپنے الفاظ میں بیان کروں تو تبلیغ کا معنی انہوں نے جو بنتا ہے وہ ہے پہنچانا. اور تبلیغ کا جو مفہوم جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اللہ کا پیغام پہنچانا. اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اگرچہ کہ دنیا میں بھیجا ہے امتحان کے لیے، اور امتحان کے لیے بھیجا ہے تو بالکل صلاحیتوں سے عاری حیوان بنا کے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اس کو کچھ بنیادی استعدادات دے کے بھیجا ہے، کچھ صلاحیتیں دے کے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرت بھی دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی دی ہیں، نیکی بدی کا شعور بھی دیا ہے. اللہ کی محبت جو ہے وہ بھی انسان کے اندر اس کے فطرت میں رکھ دی ہے. یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ہیں، لیکن اس سب کے باوجود انسان جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے دنیا میں پڑھ کے. ظاہر ہے امتحان ہے تو اس امتحان میں دوسری طرف اٹریکشن بھی ہے
दुनिया की मोहब्बतें भी हैं, जैसे कि सूरह काफ में जो है वो आया है कि इन्ना जालना मा अलल अर्ज़ ज़ीनतल लहा, ज़मीन के ऊपर जो कुछ है उसको हमने कशिश दी है, उसको अट्रैक्शन दी है। इसी में तो इम्तिहान होगा कि अब ये देखते हैं कि जो हमने इनके ऊपर जिम्मेदारियां लगाई हैं वो काम करते हैं, या दुनिया की इन मोहब्बतों में गिरफ्तार होकर अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो जाते हैं। तो अक्सर और बेशतर तो इंसान फिर गाफिल होते रहे हैं। तो जो गाफिल हो गए हैं तो अब उनको समझाया जाए, उन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए, उनको दोबारा असर-ए-नूर रोशनास कराया जाए, इस हद तक कराया जाए कि कोई अल्लाह के सामने खड़े होकर ये उज़्र ना पेश कर सके कि अल्लाह मुझे नहीं पता था कि दुनिया में तूने मुझे क्यों भेजा था। अगर मैंने गलत किया है तो इस वजह से गलत किया कि मुझे पता नहीं था। लिहाजा कुरान मजीद की आयत भी उन्होंने पेश की है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, रसूल आए, वो आके खुशखबरियाँ भी देते थे, खबरदार भी करते थे। और ये सारे रसूल जो 313 रसूल या जो 1.25 लाख के लगभग अम्बिया आए हैं, ये क्यों आए हैं? ये इसलिए आए हैं खुशखबरियाँ देते हुए और खबरदार करते हुए, लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम बादर रुसुल, ताकि इन रसूलों के आने के बाद लोगों के पास अल्लाह के सामने पेश करने के लिए कोई बहाना बाकी ना बचे। कोई बंदा, मैं, आप, हम में से या कोई हमारा जानने वाला खड़ा होकर ये बात ना कह सके कि अल्लाह मुझे पता नहीं था कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा मकसद हयात क्या है, जिंदगी देने का तेरा मकसद क्या था। वो काम आके रसूल उसको बता दें कि तुम्हें दुनिया में इसलिए भेजा गया, तुम्हारे जिम्मे ये काम है, तुमने ये करना है, ये नहीं करना है। और इसमें सबसे पहले ये कि जिसे हम आजकल कहते हैं ना वर्ल्ड व्यू, वो वाज़े हो कि दुनिया में आने का मकसद क्या है, दुनिया बनाई किसने है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से हूँ, जा कहाँ पे रहा हूँ, और ये सारा जो एहतमाम किया गया है ये किस मकसद के लिए किया गया है, असल ज़िंदगी कौन सी है, ये हक़ाइक़ इनसे। अभी देखिए अमल की कोई बात नहीं हुई है, अभी बात यह कि खालिक कौन है, उस खालिक से मेरा ताल्लुक क्या है, मेरा मुस्तकबिल क्या है, दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत क्या है, ये सारी इल्मी बातें हैं। तो गोया जो नबी आके समझाते थे वो इंसान का नुक्ता नज़र वाज़े करते, क्लियर करते थे, उसको एक ख़ास रंग में डालते थे, उसको एक ख़ास जिसे कहते हैं कि उसका एक जहन साजी करते थे। ये है तबलीग। अमल की बात उसके बाद आएगी। नमाज पढ़ने का तरीका ये है, तो रोज़ा रखने का तरीका ये है, तो हज करने का तरीका ये है, और बाकी जो है अमाल बजा लाने के तरीके ये हैं। ये सारी बातें बाद की हैं, पहले नुक्ता नज़र ठीक करने का है। और उस नुक्ता नज़र के ठीक होने का मतलब ये है कि दुनिया की ज़िंदगी के मुकाबले में आखिरत की ज़िंदगी तरजीह बन जाए। आम नुक्ता नज़र क्या है? कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला व तज़रूनल आखिरा, तुम दुनिया से मोहब्बत करते हो, आखिरत को पीछे डाल देते हो। अंबिया के इसको रिवर्स कर देते हैं, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी तरजीह, तुम्हारी प्रायोरिटी आखिरत बन जाए, और दुनिया तुम इसकी कोई तुम्हें ये जो जैसे कहा ना, ये मच्छर के पर जितनी इसकी अहमियत न रहे, ये नुक्ता नज़र तब्दील हो गया है। अच्छा, इसी में एक बात और है, देखें वो जो जैसे इकबाल ने कहा ना कि काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। एक चीज़ ये कि हम देखते हैं कि आफाक में गुम होने का मतलब क्या है, ये जो है ना इल्लत व मालूल का चक्कर है। ये बंदा बीमार हुआ तो ये इस वजह से हुआ, ये इसको जो है ना ये हादसा पेश आया तो इसके पीछे वजह ये थी, ये हमारे पास जो है वो पैसा आया तो हमने वो मेहनत की तो उसके बदले में ये पैसा आया, ये बंदा मर गया तो ये हादसा हुआ तो इसके नतीजे में बंदा मर गया। ये सारा आफाक का चक्कर है जो जिसमें कि हम इसमें गिरफ्तार हैं। और मादा है, हमें भूख लगी थी, खाना खाया और हमें ताकत हासिल हो गई, भूख मिट गई, पानी पिया तो प्यास बुझ गई। अब ये एक नुक्ता नज़र है जो दुनिया में आ जाते हैं, खुद ब खुद आ जाते हैं, क्योंकि हमारे सामने यही कुछ हो रहा होता है। इसके बरक्स एक नुक्ता, यार आप अपनी बातें पहले पूरी कर लें, फिर उसके बाद मैं शुरू करूँगा। मुसलसल डिस्टर्बेंस है। तो इसके बरक्स एक नुक्ता नज़र है कि जो आके नबी या रसूल देते हैं, और वो नुक्ता नज़र ये है कि ये जो आप ये इन चीज़ों में कोई तासीर नहीं है। अल्लाह न चाहे तो ये जो लुकमा आप खाते हैं ये आपके लिए ग़िज़ा नहीं बन सकता।
یہ زہر بھی بن سکتے ہیں. یہی لقمہ جس نے جا کے غذا بننا ہے یہ زہر بھی بن سکتے ہیں. ہر لقمہ الگ سے اترنے سے پہلے اللہ سے اذن لیتا ہے کہ میں اس کے لیے حق میں غذا بنوں یا اس کے لیے میں جو ہے وہ زہر بنوں. اور اللہ چاہے تو جو ہے زہر بھی شفا بن سکتی ہے. میں نے صرف موٹی موٹی مثال جلدی سے دیکھ کے آگے نکلنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ پورا نقطہ نظر بدل جاتا ہے. اب پہلے اگر ایک آدمی کو جینا جو ہے وہ اس سے محبت ہے تو اب اسے شہادت سے محبت ہو جائے گی. کتنا الٹ ہو گیا نا. ٹھیک ہے نا. پہلے اگر کسی کو دنیا کی جو ہے نا وہ ترقی کی جو ہے وہ اس کے اندر وہ تھی, اب اسے اعمال میں اور نیکیوں میں ترقی کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے گا. پہلے اگر اس کے دل میں محبتیں جو تھیں وہ مال کی اور اولاد کی اور اقتدار کی اور زینت حیات دنیا کی اور رشتہ و پیوند کی محبتیں تھیں, اب ان کی جگہ پہ جو ہے وہ اللہ کی محبت, رسول کی محبت, آخرت کی محبت لے لیں گی. تو پورا نقطہ نظر تب یہ اصل رسولوں کی تبلیغ کا مقصد یہ نقطہ نظر بدل جائے, اس کی سوچ بدل جائے, اس کا زاویہ نگاہ بدل جائے. یہ عمل کا معاملہ اس کے بعد ہے. تو یہ بھی ایک غلطی ہے کہ ہم عمل پہ زیادہ زور دیتے ہیں, نقطہ نظر تبدیلی نہیں کرتے. تو پہلے اس کا نقطہ نظر تبدیل کرنا ہے. اور اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اس ساری محنت کا نبیوں نے پوری زندگی کھپا کے تبلیغیں کی ہیں نا. یہ کوئی 1 گھنٹے کی تقریر کا نام تبلیغ نہیں ہوتا, آدھے گھنٹے کی تقریر کا نام تبدیل نہیں ہے, یا 6 گھنٹے کی تقریر کا نام بھی تبلیغ نہیں ہے. اپنے قول سے, اپنے عمل سے, اپنے پورے کردار سے, اپنی پوری زندگی سے انہوں نے اس پیغام کی, اپنے سارے طرز عمل سے اپنے یہ جو پیغام ہے اس کو انہوں نے اجاگر کیا ہے, نمایاں کیا ہے. اپنی ایک ایک حرکت سے اپنا اس پیغام کو واضح کیا ہے. اور تب کہیں جا کے جب اچھا صرف یہی نہیں کیا کہ پیغام واضح کر دیا ہو, یعنی دیکھیں نا اتمام حجت کرنا ہے, یعنی دوسرے آدمی کے پاس بہانہ نہ رہے. اب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں, موسیٰ علیہ السلام نے آ کے یہ اتمام حجت فرض کریں کر دیا, مصر میں کر دیا, سب کو معلوم ہو گیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اوپر بیٹھا ہوا ہے فرعون, کریں تو گردن اتارتے ہیں. جادوگروں کے بارے میں اس نے کہہ دیا تھا نا ہم سلی دیں گے تمہیں. اب چلیں جی جادوگر تو کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا جی کوئی پرواہ نہیں, لا زہر تقضی فقضی مان تقاض انما تقضی فی حاضی الحیات دنیا, کر لے جو تو نے کرنا ہے. ہر آدمی میں تو اتنی ہمت نہیں ہوتی نا جی کہ وہ اتنا یعنی وہ کہے زندگی جاتی ہے تو جائے, اور یہ کہ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں تو آئیں, میں تو ابھی سے قبول کروں گا. تو نبی آ کے پھر یہ کام بھی کرتے ہیں, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں, کہ اگر دین پر چلنا جس نظام میں, جن حالات میں, جس معاشرے میں مشکل ہو, اس معاشرے کو وہ صورت دے دینا, اس نظام کو اس انداز میں ڈھال دینا کہ اب ایک بندے کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے. جب یہ آسان ہو جائے گا تو اب اللہ پوچھے اب کیا تکلیف تھی تجھے, اب کیوں نہیں تو نے عمل کیا. جیسے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں آتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے, جنہوں نے عمل صالح کا حق ادا کیا, ان سے اللہ کا پکا وعدہ ہے کہ وہ انہیں خلافت عطا کرے گا, ان کے دین کو غلبہ عطا کرے گا, ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا. اس کے بعد فرمایا یعبدوننی, وہ میری بندگی کریں گے, لا یشرکون بی شیئا, میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اب آپ سوچیں اوپر دین اللہ کا غالب ہو, مسلمانوں کو امن ہو, کسی کا خطرہ نہ ہو, کسی بش کا, کسی ٹرمپ کا کوئی خطرہ نہ ہو, کوئی خوف نہ ہو, کوئی اٹھائے جانے کا ڈر نہ ہو, ٹھیک ہے نا, اور امن ہو, دین غالب ہو, مسلمانوں کا اقتدار پورا اقتدار اعلیٰ انہیں حاصل ہو گیا. اب آپ سوچئے اس کے بعد بھی کوئی عمل نہ کرے, اب اللہ کو کیا جواب دے گا. تو حجت قائم تب جا کر ہوتی ہے کہ جب ایک طرف آسانیاں پیدا کر دی جائیں, دوسری طرف ذہن بالکل کھول دیا جائے, واضح کر, کوئی اشکال نہ رہے, کوئی ابہام نہ رہے, کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے, بالکل جال حق و وضاحت الباطل کی صورت ہو جائے. اب اس کے بعد اللہ کے سامنے کوئی کیسے جا کے اپنا عذر پیش کر سکتا ہے. یہ 23 سال کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوچھا ہے کہ میں نے پہنچا دیا, لوگوں نے کہا جی پہنچا دیا, تو پھر فرمایا کہ اب جو جس تک پہنچ گیا اس کی ذمہ داری ہے کہ اس تک پہنچائے جس تک نہیں پہنچا. تو اب وہ پہنچانے کا مطلب کیا ہوگا,
جیسے میں نے تم تک پہنچایا نا، کر کے دکھایا، ہر مشکل دور کر دی، اس طرح اب تم نے دنیا والوں کی مشکلات کو دور کر کے ان کے سروں کے اوپر سے بادشاہوں کے غلامی کا توق اتار کر، تاکہ وہ بآسانی حریت کے ساتھ، آزادی کے ساتھ دین کے اوپر چل سکیں. تب یہ ہے تبلیغ. یہ ایک تقریر کرنے سے وما علینا الا البلاغ نہیں ہوتا. یہ 23 سال محنت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو گواہ رہنا میرا فرض ادا ہو گیا ہے. تو یہ پہلے تو تبلیغ کہتے کس کو، اس کو سمجھ لیں. اور دوسری بات اس میں یہ سمجھ لیں، بہت اہم نکتہ ہے کہ یہ تبلیغ کوئی پیسوں کے لیے نہیں کی جاتی. نبی جو تبلیغ کرتے ہیں ان پر یہ اللہ نے فرض کی ہوتی ہے. لوگوں میں سے، سارے لوگوں میں سے ایک نبی کو اللہ نے چنا ہوتا ہے، اس کو اپنا پیغام دیا ہوتا ہے. اب اس پر فرض ہے کہ وہ اپنا یہ پیغام، اللہ کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچائے. یہ اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے تحت وہ کر رہا ہوتا ہے، دنیا کے فائدے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا. اور یہاں پہ یہ نکتہ سمجھ لیں، اس امت کو اللہ نے ساری دنیا میں سے چن لیا ہے. محمد الرسول اللہ کو چنا، ان کو اپنا پیغام دیا، انہوں نے اس امت تک پہنچایا. اس امت کو اللہ نے سارے انسانوں، آج اگر 7 ارب انسان ہیں تو ان میں سے گویا 1.5 ارب انسانوں کا انتخاب اللہ نے کیا ہے کہ یہ اب میرے پیغام رساں ہیں. اچھا ویسے تو آدمی سوچ سکتے ہیں یار مجھے تو نہیں پتا مجھے اللہ نے کب چنا ہے، کہہ سکتے ہیں نا. تو یہ جو مسلمان ہیں ان کو کہاں چنا، کیسے چنا؟ تو بھائی ہم میں سے یہ فیصلہ کس نے کیا ہے کہ میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوں گا؟ یہ اللہ کا انتخاب ہے. وہ ہمیں خدا نخواستہ ہم سکھ کسی کے گھر پیدا ہوتے تو آج مسلمان ہوتے. یہ ہمارا فیصلہ تو نہیں ہے مسلمانوں نے کہا. مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کرنے کا فیصلہ اللہ کا ہے. اور یہ اللہ کہتے ہیں تم خیر امت ہو، کن تم خیر امتن. اچھا کیوں خیر امت ہو؟ تمہارا بازو زیادہ ہے، آنکھیں موٹی ہیں، کیا چکر ہے، کیوں ہو؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تم جیسے نبی آتے تھے لوگوں کے لیے، اب ان لوگوں کے لیے ہم نے تمہیں نکال دیا ہے. اور یہی کذالک جعلناکم امۃ وسطا، تمہیں درمیانی امت کیوں بنایا؟ لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ لوگوں کے اوپر تم گواہ بن جاؤ. تو پہلی بات یہ دیکھیے، یہ ذمہ داری ہم پر کس نے لگائی؟ اللہ تعالیٰ نے لگائی. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لگائی تو اب یہ پیسوں کا چکر نہیں ہے، اب یہ چودراہٹ کا چکر نہیں ہے، فن خانی کا چکر نہیں ہے، کوئی کسی سے جو ہے وہ داد و تحسین وصول کرنے کا چکر نہیں ہے، اور یہ اپنا کوئی شوق پورا کرنے کا یا ٹھرک پوری کرنے کا چکر نہیں ہے. اب یہ ذمہ داری ہے، اب یہ فرض ہے، یہ اللہ کی طرف سے عائد فریضہ ہے کہ جو امت مسلمہ نے بحیثیت مجموعی ادا کرنا ہے، کیونکہ اس کے ذمے لگ گئے ہیں. تو یہ تو پہلا نکتہ ہے کہ جو اہم ترین جو ہماری سمجھ میں رہنا چاہیے کہ یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے. آپ کا پیشہ کیا ہے؟ میرا پیشہ تبلیغ کرنا ہے نا. اور وہ جو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے معلم بنا کے، تعلیم دینے والا بنا کے بھیجا گیا ہے، تو وہ سارا جتنے بھی میں نے ٹیچرز کی جو تبلیغی ہوتی ہے نا، تربیتی گائیں، تو اس میں لکھا ہوتا ہے انا بعثت معلما. تو محمد الرسول اللہ وہ معلم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس قبیل کے معلم ہیں کہ جو ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ولا اسألکم اجرا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت تو اللہ کے پاس ہے، میں تم سے نہیں مانگتا. یہ بے لوث کرنے کا کام ہے. تو یہ ہے یعنی تبلیغ کا مقصد، یعنی اس کے پیچھے جو جذبہ محرکہ ہے وہ یہ ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم انبیاء، چونکہ انبیاء اس کام پر جو ہے وہ معمور کیے گئے، ہم نے انہی سے سیکھنا ہے کہ تبلیغ جو ہے کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے اور کیسے کرنی ہے. تو یہ ایک پہلو تو ہمارے سامنے آ گیا. دوسری بات یہ کہ انبیاء جب یہ تبلیغ کرنے آتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پہلے نقطہ نظر تبدیل کرتے ہیں. نقطہ نظر تبدیل کرنے کے لیے وہ مخاطب کس کو بناتے ہیں؟ دیکھیں انسانی معاشرہ ہے نا، انسانی معاشرے میں مختلف طبقات ہوتے ہیں. 2 بڑے طبقے جو ہیں نا وہ ہم جانتے ہیں، ویسے تو بہت سے طبقات ہوتے ہیں لیکن 2 بڑوں کی اس وقت بات، ایک وہ ہوتے ہیں جو حکمران طبقہ ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے جسے عوام الناس کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ نبی آ کے کس کو مخاطب کرتے ہیں؟ یعنی ان کا مخاطب اول کون ہوتے ہیں؟ اب آپ عام طور پہ دیکھیں ہماری سوچ کیا ہے لوگوں کے پاس جانے کی، عوام کے پاس جانے کی.
اور عوام کے پاس جانے کے طریقے بھی کیا ہوتے ہیں کہ جناب کچھ ان کی مدد کر دو، کچھ کپڑے دے دو، کچھ ان کے جو ہے نا وہ ویلفیئر کر دو، کچھ گھی کے ڈبے تقسیم کر دو، اس سے ان کے ذرا دلوں میں نرمی پیدا کرو، پھر ان کو اپنی صحبت عطا کرو، پھر وہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو رفتہ 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 اس رنگ میں رنگے جائیں گے جو آپ کا رنگ ہے، اور صحبت صالحین کا اثر ہوگا، اور پھر یہ ہوگا اور پھر وہ ہوگا، اس طرح کریں۔ یہ ہو تو جاتا ہے، میں نہیں کہتا یہ نہیں ہوتا، لیکن اس سے معاشرہ تو نہیں بدلتا بھائی۔ سارے عوام نیک ہو جائیں نا تب بھی معاشرہ جوں کا توں رہے گا جیسے ہے، بلکہ جو لوگ برائی کرنے والے ہیں ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ پٹھی بات ہے ویسے کہ بڑے نیک، ایماندار، محنتی ورکر اگر کسی فیکٹری والے کو مل جائیں تو اس کا نقصان ہے یا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح جس ملک میں ساری عوام نیک محنتی ہو جائے، کہتے ہیں نا مغرب میں لوگ بڑے سچے ہیں، یہ ان کی ضرورت ہے کہ ان کو سچا رکھیں، ان کو اسکول ہی سے ایسی تربیت دیں کہ سچے ہو جائیں، کیونکہ وہ سارے اپنی ایمانداری سے ساری محنت کر کے سچ بول کے اپنی جو بھی صلاحیتیں کھپا کے تو ان کی خدمت کر رہے ہوں گے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نبی تو اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے سادے کام نہیں کرتے، وہ الٹی گنگا نہیں باتے، وہ سیدھی گنگا باتے ہیں، وہ آ کے سب سے پہلے اوپر والوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کتنی مثالیں ہیں، قرآن مجید آپ کھول کے پڑھیں، جس نبی رسول، سورہ اعراف خاص طور پہ اس میں یہ بڑی کھل کے بات آئی ہے کہ جب بھی نبی یا رسول نے آ کے بات کی ہے نا، اس نے اپنی جو قوم، اس کے جو ملأ القوم، قال الذین ملأ القوم الذین کفروا، کہا اس کی قوم کے جو کافر سردار تھے، انہوں نے کیوں کہا؟ خطاب ان سے تھا، بات ان سے تھی۔ اور پھر یہ بات بالکل کھل جاتی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کا تو صاف، آپ نے وہ سارا واقعہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جب وہ انہوں نے آگ دیکھی، وہاں پہ گئے، اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا، اس کے بعد وہ جو بھی آثار جو ہے وہ بن گیا اژدہا، پھر اس کے بعد جب کہا کہ میں نے تجھے چن لیا ہے اور اب تو نے دعوت دینی ہے، تو کس کو جا کے دینی ہے؟ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو پتہ لگا نا دعوت کس کو دینی ہے؟ دعوت سرداروں کو دینی ہے، دعوت حکمرانوں کو دینی ہے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں، وہ جو کسی نے کہا نا صحیح ہے، الناس علی دین ملوکہم، بادشاہ نہ بدلیں تو لوگ نہیں بدلا کرتے، ظلم کا خاتمہ نہیں ہوتا، نظام نہیں بدلتا، اس معاشرے کے اندر اونچ نیچ کے تصورات تبدیل نہیں ہوتے، اس کا ویلیو سٹرکچر نہیں تبدیل ہوتا، اس معاشرے کی جڑ بنیاد نہیں بدلتی جب تک کہ اس کے حکمران نہ تبدیل ہوں۔ تو دعوت جا کے دینی ہے ان کو، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ بدلیں گے تو باقی معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی، یہ ٹرینڈ سیٹر ہے، یہ معاشرے کے رجحانات تبدیل کرنے والے لوگ ہیں۔ لہذا صحیح ترتیب تبلیغ کی یہ ہے کہ جو آپ کے بڑے ہیں ان کو جا کے مخاطب کرو۔ اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہا۔ اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام آئے ہیں، اس کا بھی ذکر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی ساری دعوت و تبلیغ کا جو فوکس رکھا ہے، اصل میں وہ اس وقت حکمران تو تھے رومی، لیکن وہ رومیوں کی طرف ان کی بےعزتی نہیں ہوئی تھی، ان کی اپوائنٹمنٹ رومیوں کی طرف تھی نہیں، رسولاً الی بنی اسرائیل تھے، انہوں نے دعوت بنی اسرائیل کو دینی تھی۔ بنی اسرائیل کی قیادت و سیادت اس وقت علماء کے پاس تھی، لہٰذا حضرت مسیح علیہ السلام کی ساری دعوت کا فوکس یہود کے علماء تھے۔ اور پھر جب حضرت مسیح علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ یہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے جا کے عوام الناس کو دعوت دی۔ وہ جو 12 حواری آئے تھے، مچھیرے یا دھوبی، وہ عوام الناس میں سے تھے، لیکن یہ مرحلہ کب آیا؟ یہ تب آیا جب علماء بنی اسرائیل نے حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ اپنی طرف سے تو انہوں نے ان کو سولی دینے کا بندوبست کر لیا تھا۔ تو فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کر لیا ہے، اب انہوں نے جا کر لوگوں میں من انصاری اللہ کی صدا لگائی، کون ہے میرا مددگار لوگوں میں سے۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب آپ کی بعثت ہوئی ہے تو آپ نے مخاطب اول کس کو بنایا؟ سرداران قریش ہیں۔ یہ جب قرآن مجید کہتا ہے نا ارائیت الذی یکذب بالدین، تو یہ عام لوگوں کو کہتا ہے، یہ وہ بڑے بڑے سرداروں کی بات کر رہے ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ کون ہیں؟ یہ بڑے بڑے سردار ہیں۔ تو انہی کی ساری یہ جو آپ کہیں شان بیان ہو رہی ہے، جو بھی ان کی بری شان ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں قرآن مجید، ان پر تنقید کر رہے ہیں، انہیں سیدھی راہ کی دعوت دے رہے ہیں۔
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے ہیں، یہ تو بڑا معروف واقعہ ہے، تو وہاں بھی جا کے اسٹریٹ پریچنگ نہیں کی ہے، وہاں بھی جا کے جو 3 بڑے ان کے سردار تھے ان کے ساتھ بات کی ہے۔ تو اس کی پھر مولانا امین حسن اصلاحی نے حکمتیں بیان کی، یہ خود ایک بہت اہم مضمون ہے کہ یہ بڑے لوگوں کو کیوں مخاطب کیا۔ ایک تو یہ بات میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کے بدلنے کا مطلب ہوتا ہے لاکھوں لوگوں کا بدلنا۔ پھر یہ کہ ان کو خطاب کیے بغیر آپ کی دعوت کی کریڈیبلٹی نہیں قائم ہوتی۔ آپ کے اندر اگر دیکھیں نا، یہ تو ایسا ہے کہ آپ کے اندر ایک مشکل کھڑی تھی، آپ اسے بائی پاس کر کے نکل گئے۔ تو اگر آپ کی دعوت کے اندر کوئی طاقت ہے، اس کی کوئی ورتھ ہے، تو معاشرے کے اعلیٰ طبقات کو متاثر کرے گی، تو ثابت ہوگا کہ آپ کی دعوت کے اندر کوئی زور ہے، کچھ اس میں یہ پڑھے لکھے لوگوں کو پوزس کر سکتی ہے، تب ثابت ہوگا نا۔ وگرنہ یہ دیکھیے کہ جو سادہ لو بندہ ہے اس کو کوئی بھی بندہ اپنے ساتھ لگا سکتا ہے۔ تو گویا اس دعوت کی ساکھ کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ بڑوں کو مخاطب کرنے والی ہو۔ اچھا، اس کے بعد ایک چیز اور بھی ہے جو اصلاحی صاحب نے ذکر کیا ہے، بہت اہم بات ہے، لیکن یہ کہ وہ سمجھے بغیر جو ہے نا، ویسے وہ ہے نازک سی بات لیکن اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب اعلیٰ طبقات کے لوگ کسی دعوت یا کسی تحریک کا حصہ بنتے ہیں، یہ لوگ شخصیت پرست نہیں ہوتے، یہ نظریات پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ عوام الناس جو ہیں یہ شخصیات کے پیچھے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بیسک فرق انہوں نے بیان کیا کہ یہ جو اعلیٰ طبقات کے لوگ ہوتے ہیں، حکمران طبقہ، یہ شخصیت پرست نہیں ہوتا ہے، یہ اگر فالو کریں گے تو نظریات کو فالو کریں گے، اور عوام الناس ہمیشہ شخصیات کے پیچھے چلنے والی ہوتی ہے۔ یہ انہوں نے پہلی وہ بات کی۔ اب انہوں نے اس کا فائدہ اور نقصان بیان کیا ہے۔ فائدہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب اعلیٰ طبقات کے لوگ کسی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ نظریات کی بنیاد پر اسے قبول کرتے ہیں، اور اس دائی کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد بھی وہ نظریات زندہ رہتے ہیں، کیونکہ اسی لیول اس جیسے نہیں تو اس کے قریب تر شخصیات اس کو میسر آ جاتی ہیں جو ان نظریات کو آگے جو ہے وہ ان کی تبلیغ کرتی ہیں اور ایجوکیٹ کرتی ہیں۔ اور عوام الناس چونکہ شخصیات کے پیروکار ہوتے ہیں، یہ نظریات کو اپنے دماغوں میں سما ہی نہیں سکتے، یہ ان کی استعداد ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو ہی نبی کی ذات پردہ اختیار کرتی ہے تو یہ لوگ بدعت میں پڑ جاتے ہیں، کوئی اور شخصیت ان کے پیچھے آ کے تو ان کو پھر ورگلا لیتی ہے۔ پھر اس کی جو انہوں نے مثال دی ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی مثال دی ہے کہ چونکہ ان کو ماننے والے جو تھے وہ عوام الناس میں سے تھے، دھوبی تھے یا وہ جو مچھیرے تھے، یہی 2 آراء ہیں۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے فوراً بعد ایک یہودی جو تھا سینٹ پال، اس نے عیسائیت قبول کی اور ان سب لوگوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اگر نہیں بھی ہوئے تو عیسائیت کو اس نے گمراہ کر ہی لیا۔ ایک وہ جو کفارے کا عقیدہ ہے، تثلیث کا عقیدہ ہے، وہ جو شریعت کو چھوڑ دینے کا معاملہ، یہ سارا سینٹ پال نے آ کے عیسائیت میں انجیکٹ کر دیا۔ اس کے مقابلے میں آپ اگر کنٹراسٹ کریں دیکھیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر آئے ہیں، حضرت عمر آئے ہیں، اس طرح کے لوگ آئے ہیں جو معاشرے کے سرکردہ لوگ تھے۔ ایک زکوٰۃ کے مسئلے ہی پر جب لوگوں نے کہا جی ہم نہیں دیتے تو کیسا سٹینڈ لیا ہے حضرت ابو بکر نے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں یہ تھا کہ یہ جس رستے سے گزرے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی یہ بات کیوں کہی گئی کہ کہیں سے کوئی فتنہ فساد وہ نہیں پیدا ہونے دیں گے۔ ان کی وہ نظر ہے، وہ بصیرت ہے، وہ نظریات کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی فتنہ فساد نہیں پیدا ہونے دیں گے۔ اچھا، اس کی جو بڑا کلائمیکس ہے نا اس ساری بات کا، وہ کب ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ جب وصال ہوتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تلوار نکال لی جس نے کہا کہ حضور انتقال کر گئے، اس کی گردن اڑاؤں گا۔ اب حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے آ کے جو چیز وہاں پہ ہیمر کیا وہ کیا ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات، بھلا اگر وہ وفات پا جائیں اور قتلا یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، یعنی تم شخصیت کے پیچھے چلتے تھے یا نظریات کے پیچھے چلتے تھے؟ قرآن یہ بات پہلے کہہ چکا تھا۔ اور حضرت ابو بکر نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا اور ساتھ یہ کہا کہ من کان یعبد محمدن، جو محمد کی عبادت کرتا تھا، فإنہ قد مات، تو وہ تو فوت ہو گئے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإنہ حی لا یموت، وہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ اس کے بعد یہ آیت پڑھی تو وہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یوں لگا یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے۔
تو یہ ہوتا ہے نظریات کا بندہ کہ جو ایسے مواقع کے اوپر نظریات کی طرف لوگوں کو کھینچ لیتا ہے، اور جو شخصیات کے پیچھے چلنے والا وہ پھر ہمت چھوڑ دیتا ہے، وہ پھر نہیں کھڑا رہ سکتا، جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ ہو گیا۔ تو یہ انہوں نے ایک بڑی بنیادی وجہ بتائی ہے کہ معاشرے کی جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے، اوپر وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، جو نظریات پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو شخصیت پرست نہیں ہوتے، نظریات کو لے کے چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ لوگ کسی دعوت سے متاثر ہوتے ہیں تو پھر وہ نظریات ہی کو در حقیقت لے کے چلتے ہیں، نہ کہ شخصیات کو۔ تو ویسے ایک بات کہی بھی جاتی ہے کہ جو عام آدمی ہوتا ہے نا، بالکل عام آدمی، وہ شخصیات پر گفتگو کرتا ہے، وہ فلانا کرپٹ ہے تو فلانا ہیرو ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ اور جو ذرا ایوریج بندے ہوتے ہیں وہ ایونٹس پر گفتگو کرتے ہیں، واقعات یہ ہوئے، آج فلانا جہاز گر گیا، یہ ہوا، وہ ان کی ساری کہانی یہ ہوتی ہے۔ اور جو اعلیٰ طبقات کے لوگ ہوتے ہیں وہ نظریات پہ گفتگو کرتے ہیں، یعنی ہر آدمی اپنے آپ کو اس سے بھی دیکھ سکتا ہے کہ اس کی عادت کیا ہے، کہ وہ کن چیزوں کو موضوع سخن بناتا ہے، گفتگو کن چیزوں کے اوپر کرتا ہے۔ آج کل کا معاملہ یہ ہے کہ اب صرف حکمران کلاس کے اندر آپ نہیں کہتے کہ یعنی وہ اس سوچ کے لوگ ہیں، بلکہ بعض اوقات حکمران بھی عوامی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ والی حیثیت انٹلیکچوئلز کی ہوتی ہے، دانشوروں کی ہوتی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی ہوتی ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں اگر کسی کوئی دعوت جو اپنا مقام پیدا کرنا چاہتی ہے، جو تبلیغ اپنے جو ہے فوکس کرنا چاہے گی، تو وہ معاشرے کے ان لوگوں کو جن کو ہم انٹلیکچوئل مائنورٹی کہتے ہیں، ذہین اقلیت، ان کو خطاب کرے گی۔ یعنی اس کا طرز استدلال، گفتگو کا انداز، بات چیت وہ جذباتی نعروں پر اور جذباتی انداز پر نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہ استدلال پر ہوگی۔ اس کے ساتھ مولانا اصلاحی صاحب نے ایک چیز اور بھی بڑی شاندار بیان کی ہے کہ یہ دعوت ہوتی تو علمی حلقوں کے لیے، ذہین اقلیت کے لیے، لیکن اس کا جو اسلوب ہوتا ہے وہ بہت سادہ ہوتا ہے، وہ گنجلک نہیں ہوتا، وہ جلیبی نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا نا، آپ کسی بندے کی بات سنیں گے، اچھا بات اس میں آپ کو لگے گا کہ الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بھی بہت شاندار ہے، جملوں کی بناوٹ بھی بہت اعلیٰ ہے، بڑی مرصع گفتگو ہوگی، بڑی مسجع گفتگو ہوگی، آپ کو وہ اس کا لب و لہجہ بھی کچھ ایسا تصنع اور بناوٹی ہوگا کہ بالکل آپ کو قابو کر کے رکھے گا، جب تک بولتا رہے گا آپ سننے پہ مجبور ہوں گے۔ لیکن ہوتی جلیبی یہ آخر میں پتہ نہیں لگتا کہ بندے نے کہا کیا تھا۔ ایک ایک بات کو دیکھیں، وہ موتی ہیں، موتی بکھیرے ہیں، موتی جھڑتے ہیں ان کی زبان سے، لیکن یہ کہ سبق کیا ہے، حاصل کیا ہے، وہ کہیں ذہن میں نہیں بیٹھتا۔ ایسا کوئی گنجلک انداز ہوتا ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آتی، جلیبی بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ بعض حضرات کی عادت یہ ہوتی ہے کہ موٹے موٹے الفاظ بولتے ہیں، اتنے مشکل الفاظ کہ بندے کو سمجھ، اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، کہ کسی کو کک سمجھ نہیں آئے۔ ہمارے یہاں قرآن مجید ہے نا، تو بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ ترجمہ اس آیت سے مشکل ہے۔ اردو میں جو ترجمہ کیا ہو نا، اتنے موٹے موٹے الفاظ کہ وہ اس سے مشکل کر کے رکھتی ہے۔ اتنا آیت مشکل نہیں ہے جتنا ترجمہ مشکل کر دیا۔ تو نبیوں کا انداز یہ نہیں ہوتا، ان کا بڑا سادہ، سلیس، عام فہم، دل پر جا کے اثر کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ اس میں اب دیکھیں نا، اسی لیے تو وہ کہتے تھے قریش کہ یار یہ کیا کتاب ہے، اس میں مچھروں اور مکھیوں کا ذکر ہے، تو وہ تمثیلات کے ذریعے سے جو ہے وہ بات سمجھا دینا۔ یہ اس سے پرواہ نہیں کرنی کہ بات جو کے لیے لفظ آپ موٹا لے کے آئیں یا نہیں لے کے آئیں، اور مثال کوئی بہت اونچی لے کے آئیں، اور کیا کنایا استعمال کیا اور کیا استعارہ لے کے آئیں۔ قرآن نے مچھر کی مثالیں بھی دی ہیں، مکھی کی مثالیں بھی دی ہیں، بات سمجھ میں آنی چاہیے بھائی۔ اب کتنا مشکل مضمون ہے، کتنی آسانی سے سمجھا دیا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا کان لگا کے سنو۔ جن کو تم ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ ٹھیک ہے، اب کوئی اس کو آپ کیا کہیں گے، یہ مشکل بات ہے؟ بالکل آسان سی بات ہے کہ یعنی ان کو کیوں پکارتے ہو؟ ان کو پکارتے اس لیے ہو کہ ان کے ساتھ تم سمجھتے ہو ان کے پاس کوئی اختیار ہے، وہ ہماری بگڑی بنا دیں گے، بگڑی بنا دے مولا، وہ بگڑی بنا دیں گے، وہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ وہیں یسلبہم الذباب شیئا، بلکہ بنائیں گے کیا؟ جو تم نے جا کے ان کے آگے حلوہ رکھا ہے نا، تو اس میں سے اگر مکھی کچھ اٹھا کے لے جائے وہ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ اب مجھے بتائیں یہ بات سمجھنے میں کیا دشواری پیش آئے گی؟
کوئی لفظ مشکل ہو، کوئی اسلوب انداز مشکل ہو. اسی طرح جو افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تم دیکھتے نہیں یار اس اونٹ کو کیسے اس نے بنایا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کیسے اونچا کیا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ کیسے گاڑ دیے ہیں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کیسے بچھا دی ہے. اس میں کوئی فلسفہ نظر آتے آپ کو؟ سادہ اسلوب، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ کو رب تک پہنچا دیا، خالق تک پہنچا دیا. تو قرآن مجید یا آسمانی کتب یا انبیاء کا جو طرز استدلال ہے وہ بہت ہی سادہ، عام فہم، دل میں اتر جانے والا، فطری انداز. اس کے اندر کوئی تکلف نہیں، کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، بالکل سیدھی سیدھی بات. تو یہ انہوں نے اس کی یعنی ایک مثال یہ بھی سامنے رکھ دی کہ اس کا طرز استدلال بہت سادہ ہوتا ہے، گنجلک نہیں ہوتا ہے. یہ خاص طور پہ آج بھی بہت سے لوگ اس طرح یعنی اپنی بڑائی کہہ لیجئے، علمیت کہہ لیجئے، اس کو وہ کرنے کے لیے اسلوب بڑا بناوٹ والا، تصنع والا، تکلف والا اختیار کرتے ہیں. یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے. بہرحال اتنی موٹی بات یہ والی تو سمجھ میں آ جانی چاہیے، اور یہ پورا ایک چیپٹر باندھا ہے مولانا امین حسن اصلاحی نے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک غرض یہ بھی بیان کی، اس تبلیغ کا مقصد کیا ہے، یعنی حاصل کیا کرنا چاہتا ہے لوگ. ایک تو آخرت کے اصول ہے نا کہ وہ لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ بچے. دنیا میں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا کہ وہ ایک ایسا نظام قائم کر دینا جو اللہ کے قانون کے مطابق، یعنی نظام خلافت کا اجرا اس تبلیغ کا مقصد ہے. یہ بے مقصد تبلیغ، بیج بکھیرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں لوگوں کو منظم کر کے اللہ کا دین قائم کرنا ہے. یہ جب دین قائم ہوگا تو باقی دنیا کے لیے حجت قائم ہوگی، نہیں تو باقی دنیا کے اوپر حجت نہیں قائم ہو سکتی جب تک کہ آپ یہ دین قائم نہیں کر دیتے. اور اس کے لیے وہ پھر یعنی یہ ساری کوشش اس کے لیے. پھر انہوں نے آخر میں جا کے تو اس ایک یوں سمجھیے کہ وہ تحریک کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب اتنے لوگ جمع ہو جائیں، اس دور میں آپ نے صبر کرنا ہے، وہ جو بھی مخالفتیں ایذا رسانی ہے اس کے مقابلے میں صبر و مصابرت اختیار کرنی ہے. پھر وہ اقدام کا مرحلہ آ جائے گا، یعنی آپ کے پاس طاقت ہو گئی، اب ٹکراؤ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا. اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں پھر جاء الحق و زہق الباطل ہو جائے گا، دین کا غلبہ ہو جائے گا. یا یہ کہ آج کے دور میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جماعت مرتبہ شہادت پر جو ہے وہ فائز کر دی جائے. تو پھر انہوں نے ایک وہ بھی رکھا ہے اس میں کہ یہ جو جب آپ یہ دعوت دیتے ہیں تو اس کے جو مخاطب ہوتے ہیں ان کا رد عمل کیا. کچھ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے ہمنوا بن جاتے ہیں، پھر جو ہمنوا بنتے ہیں ان میں بھی قسمیں ہوتی ہیں. وہ ہوتے ہیں جو السابقون السابقون، لپک کے آنے والے، وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو ان کے پیچھے چلنے والے، متبعین بے احسان، اور وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو ذرا غلطیاں شلطیاں بھی کرتے رہتے ہیں لیکن ساتھ ہی معذرتیں کر کے چلتے رہتے ہیں. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو مخالفین ہو جاتے ہیں. جو مخالفین ہوتے ہیں پھر ان میں بھی جو ہے نا، ایک تو وہ کھلے مخالف جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو چھپے مخالف، یہ وہ ہیں جو منافقین ہوتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے مختلف جو ہے وہ معاشرے کی اس دعوت کے نتیجے میں جو تقسیم وجود میں آتی ہے اس کا ذکر ہے. وہ دعوت جو فوکس دعوت ہوتی ہے اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر یہ پولرائزیشن ہوتی ہے جس کو انہوں نے اس موقع پہ بیان کر دیا. تو یہ ذرا کوئی 5 منٹ اوپر ہو گئے میرا جو ٹائم تھا. تو بہرحال اب کوئی اگر آپ کا سوال ہو تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. ہاں یہاں پہ تو نہیں ہوگا جی.